ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے اور اس کے علم اور نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک سورہ مبارکہ اور اس کا پس منظر، تعارف، وہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی، اس کے حوالے سے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر کلام کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری سورہ مبارکہ، یعنی ترتیب قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے جو تیسری صورت ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے فوراً بعد یہ شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کا مقام مدینہ منورہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور مدنی صورتوں میں ہے، اور یہ فرق ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ جو صورتیں مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ خاص مدینہ پاک میں نزول ہو یا مدینے سے باہر کسی مقام پر، لیکن ہو ہجرت کے بعد، تو اسے مدنی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں مکی صورت اور مدنی صورت یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، صورتوں کے جو نام ہیں جو رکھے گئے ہیں ان کا کوئی خاص وجہ تسمیہ، یعنی نام رکھنے کی وجہ، حکمت وہ کیا ہے، تو اسی سورہ مبارکہ کے اندر کوئی یا تو اہم مضمون یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں جن کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے ان صورتوں کے نام بھی وہ مقرر فرمائے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران یعنی عمران کی آل و اولاد، ان کے گھر والے، ان کے بچے، اس سورہ مبارکہ، اور اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ عیسائیوں کا رد کرنا یہاں مقصود ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ، یعنی ان میں ایک گروہ ایسا کہ جو یہ کہتا، اور وہ محبت میں اس قدر غلوف کے اندر پڑا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور کچھ ایسے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں رہے، یہ بغض والے بھی خسارے میں اور محبت میں غلوف کرنے والے وہ بھی خسارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ نجران کے عیسائیوں سے جو مناظرہ کیا، پھر مباہلے کی تاریخ طے ہوئی، اور اس میں بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ پیدا ہو گئے، یعنی بغیر والد کے یہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ معاذ اللہ اللہ کو ان کا والد کہہ دیا جائے اور انہیں ابن اللہ کہہ دیا جائے۔ تو یہ ایک تردید ان کے حوالے سے جو آئی، اور سورہ آل عمران یعنی عمران کی آل و اولاد، اب یہ عمران ان کی بیٹی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ حضرت عمران جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ تو یوں آل عمران کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، بہت سی ایسی احادیث اور روایات جن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ایک روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو جب لایا جائے گا تو ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 ایسی مثالیں بیان کی جو میں کبھی نہیں بھولا، اور وہ کیا؟ ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یعنی بہت ہی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے باقاعدہ سورہ بقرہ کے جو فضائل تھے ان کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ اسی سلسلے کی جو کڑی یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف، اس سے پچھلی قسط اگر آپ جا کر دیکھیں گے، یہ ہمارے پروگرام مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر وہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پر سورہ بقرہ کا بھی پورا تعارف اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سورہ آل عمران یعنی یہ وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ایک ساتھ فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتوں کو روایات میں بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران بالخصوص جمعۃ المبارک کو پڑھنے والوں کے لیے فرمایا گیا انہیں قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے پروانے دیے جائیں گے، یعنی اہتمام ان کے لیے کیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن جو سورہ آل عمران پڑھے گا تو اس دن سورہ غروب ہونے تک خدا اور فرشتے اس شخص پر وہ رحمت بھیجتے ہیں، اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران کو وہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلتیں وہ خاص طور پر احادیث طیبہ میں بیان کی گئیں، اور پھر ان صورتوں کے حوالے سے بطور خاص نمازوں کے اعتبار سے بھی کہ جو خاص طور پر نماز میں پڑھنے کے حوالے سے وہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا، تو ہمیں یہ کوشش بھی ہونی چاہیے ان صورتوں کی فضیلتوں کو بھی یاد کریں، اور پھر اس انداز سے ہم یہ صورتیں بھی پڑھیں۔ عام طور پر سورہ یاسین کی فضیلتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، یا یاد نہیں بھی ہیں تو ایک ذوق پڑھتے ہیں لوگ، سورہ ملک شریف پڑھتے ہیں، بے شک پڑھنی چاہیے، مگر قرآن تو پورا کا پورا ہی نور ہے، اور قرآن کی ہر صورت ہر آیت برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ ہم اگر اس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں جائیں تو ہمیں ان صورتوں کو بھی پڑھنے کا شوق ہمارے دل میں وہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں کچھ سورہ آل عمران کے مضامین کی طرف، اور اس میں کون کون سے اہم ترین مضامین بیان کیے گئے وہ ہم سنتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور بہت سے مضامین بھی ہیں۔ باقاعدہ اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی صداقت کے اعتبار سے بھی دلائل اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام بطور دین وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اور یہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جائے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا یا اس کو تلاش کرے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی بطور دین اللہ کے نزدیک فقط یہی ہے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کو بھی اس سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب نجران کے عیسائیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ ایک مناظرہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب ارشاد فرمائے، اور ایک واضح سا جواب ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے گویا کہ ان کے سب سر جھک گئے، مگر پھر بھی وہ مباہلہ کرنے پر تیار ہوئے، اور مباہلے کی ڈیٹ اور تاریخ وہ متعین کر دی گئی، اور یہ کہا گیا آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم بھی اپنے عورتوں کو لائیں گے اور ایک مباہلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو دلیلیں دیں، جو ان کو آپ نے سمجھایا اور بتایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف اس وجہ سے کہ ان کے والد نہیں ہیں تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ والد کے بغیر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے نہ والد ہیں اور نہ ہی والدہ، وہ تو والد اور والدہ کے بغیر پیدا ہوئے، یعنی ویسے ہی اللہ نے ان کی تخلیق فرما دی۔ تو جو رب آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا۔ تو وہ رب قادر مطلق ہے، وہی رب خالق ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے، وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، کوئی بھی نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، قرآن پاک میں واضح بیان فرما دیا، نہ اس کی کوئی اولادیں نہ وہ خود پیدا ہوا۔ تو اللہ پاک، اللہ رب العالمین، وہ ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، کل من علیہ فان، ان چیزوں کو فنا ہے، بقا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ وہ حی ہے، وہ خود زندہ ہے، حیات ہے، اور اس کی حیات ہمیشہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو دوسروں کو حیات دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ موت بھی اسی کے دستے قدرت میں، زندگی بھی اسی کے دستے قدرت میں۔ تو جب کسی کی موت واقع ہو تو اس کو دیکھ کر، چاہے معاشرے میں بہت بڑا وہ فرد کیوں نہ ہو، لیکن موت کے وقت اس نتیجے تک ہر آدمی پہنچتا ہے، ہاں یہی وہ شخص تھا کہ جس سے شاید اشاروں پر پورے ملک چلتے ہو، جس کے اشاروں پر کئی ممالک چلتے ہو، لیکن آج خالی ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ خالق وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، اور موت بھی وہی دینے والا ہے، اور انسان وہ پیدا ہوا ہے، وہ مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان یہ واضح ترین ایک فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو مثال دی اور اس پر بیان کیا، اور پھر آگے نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ ہم سے مباہلہ کر لیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مباہلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنی اہل بیت میں سے آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ اس مباہلے کے لیے جا رہے تھے۔ اور پادریوں کے اس بڑے آدمی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے دعا کر دیں کہ اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو اس وقت اس نے اپنے عیسائیوں کو کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے تمہاری ہلاکت کی دعا کر دی اور تمہاری ہلاکت کے بارے میں کہہ دیا تو سب کو تباہ و برباد ہو جانا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب بڑا قریب آ چکا تھا، ان پر عذاب بڑا قریب آ چکا تھا، اور یہ پھر جزیہ دے کر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ تو اس کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے، اور اس کے بھی مضامین کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر میثاق، یعنی اللہ پاک نے جو اپنے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یاد کرو اے محبوب وہ وقت جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا ہے؟
کہ وہ اللہ تمہیں کتاب بھی دے گا، حکمت بھی دے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے کہ جو تصدیق کریں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس کی وہ تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی نصرت، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ میثاق کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے کہ جو سب سے پہلے، ابھی کائنات میں کوئی انسان نہیں آیا، اللہ نے جب نبیوں کو نبوت عطا فرمائی اور ان سے بھی ایک میثاق، ایک عہد لے لیا کہ تمہارے بعد میرے محبوب آئیں گے اور ان کی مدد بھی کرنی، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید کے لیے اور نون بھی ثقیلہ تاکید کے لیے، یعنی ضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی نصرت کرنی، ان کی مدد کرنی۔ اچھا، ان پر ایمان اور ان کی نصرت کیسے؟ انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو وہ جمع فرماتے اور ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرتے، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے، حضور کے اوصاف کا ذکر کرتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ چیزیں بتاتے، تو یہی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت اور مدد کا معاملہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آپ نے اپنی امت کو بتایا تو انہوں نے واضح طور پر ہی کہا کہ میرے بعد اب وہ احمد آنے والے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خوشخبری دینے لگے کس چیز کی؟ کہ میرے بعد جو ہیں وہ احمد مصطفیٰ ہیں، وہ احمد مجتبیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر نبی وہ اپنے اپنے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز سے ذکر کرتے رہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے لوگوں کو خرچ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا اور اس امت کی فضیلت بھی بیان فرمائی، وجہ فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ خرچ کی بھی ترغیب دی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ وہ آیات مبارکہ جس کے بعد صحابہ اپنی پسندیدہ چیزیں، کسی کو شکر پسند ہے تو شکر کی گویا کہ بوریاں وہ خرچ کرتے، کوئی گھوڑے پسند کرتا تو وہ گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی تاکہ اس فضیلت کو وہ حاصل کر سکیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی کہ تم کیا کرتے ہو، معروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ یعنی اس امت کی فضیلت کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے ان کو منع کریں گے۔ تو یہ ایسا خوبصورت وصف ہے ناظرین اکرام، ہر ایک آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ بھلائی کا حکم دینا یہ خاص کسی مولانا کا کام نہیں ہے، یہ کسی عالم کا ہی صرف کام نہیں ہے، مسجد کے امام کا کام نہیں ہے، عید مسلم ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں تو ہم بھی اچھائی کا حکم دے سکتے ہیں، اچھائی کی بات کر سکتے ہیں، برائی سے منع کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں میں ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی اچھائی کی بات کر سکتے ہیں، برائی سے ان کو منع کر سکتے ہیں۔ کوئی بزنس مین ہے تو وہ اپنے بزنس مین دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، کبھی بزنس کے حوالے سے کسی کو دھوکہ دینا یا کچھ اور کرنا۔ تو اب ہم ایک دوسرے کے معاون نہ بنیں، مدد کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم انہیں اصلاح کی طرف بلائیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں وہ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں کسی چیز کا کوئی وہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو، وہ معاون نہ بنو۔ تو اس لیے ہم بہتری والے کام کریں، ان کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں۔ ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کوئی لیکچر دیتا ہے، کسی طرح کے بھی اپنا کام ہے، اس کے جاب ہے، تو اچھائی کی بات کرنا یہ اس امت کا وصف ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا کوئی عام آدمی ہو، جس سے جتنا بن سکے وہ لوگوں کو اچھائی کی بات بتائے اور اسے
معروف یعنی نیکی کی بات کرے اور انہیں گناہوں سے اور انہیں اللہ کی نافرمانی اور برے کاموں سے وہ باز رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جب یہی آواز محراب و منبر سے بلند ہوگی، جب یہی آواز ہمارے گھروں سے بلند ہوگی، جب یہی آواز اسکول اور کالجز میں بلند ہوگی، جب یہی آواز اگر سیاستدانوں کے ایوانوں میں بلند ہوگی تو اس معاشرے میں امن ہی امن ہوگا۔ ہر طرف معروف ہی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی، اور گناہوں سے ہم خود بھی بچیں، ایک دوسرے کو بھی بچانے کی سعی اور کوششیں کریں۔ تو یہ بھی ایک مضمون اس سورہ آل عمران میں باقاعدہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، دو ایسی آیات مبارکہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم کیا ہے، اس میں اعظم کیا ہے، اور اس میں مختلف اقوال، اور کئی علماء کا یہی جواب رہا کہ اللہ کا مبارک اسم اللہ یہ اسم اعظم، اور مختلف اقوال بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک یہ آیت مبارکہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور ایک ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کا بھی ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کی بھی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ سورہ آل عمران اور اس کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑی صورت ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی سورہ آل عمران کے جو مضامین باقی ہیں اس پر کچھ مختصراً گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔